اچھا مجھے یہ بتائیں کوئی ایسا لمحہ آپ کے پورے جرنلسٹک کریئر میں، اتنے سارے آپ نے شوز کیے اور بہت اچھا کام کیا، جس نے آپ کو رات کو جاگنے پر مجبور کر دیا، کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو رلا دیا ہو یا آپ کی رات کی نیند خراب کی ہو؟ آئی ریممبر مائن، مجھے یاد ہے کہ جب سانحہ اے پی ایس ہوا تھا تو میرے خیال سے ہر انسان ہی، آئی واز ناٹ میرڈ ایٹ دیٹ ٹائم، میرے بچے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی آئی ڈونٹ نو کیوں میں اتنا، آپ کے اندر عورت کے اندر ممتا ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو وہ چیز نے مجھے بہت دیر تک ڈسٹرب کیا، اور ابھی بھی آپ یقین کریں کہ جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو وہ سانحہ مجھے بہت ڈسٹرب کر جاتا ہے. آپ نے ایسی کوئی چیز کور کی ہو جو آپ کو آج تک آپ کے لیے ایک ڈرانا خواب ہو، آپ کو پریشان کیا ہو؟ بے تحاشا ایسی سٹوریز ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، میں نے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، سب کو پناہ عطا فرمائے، میں نے داتا دربار میں چیتھڑے لٹکے دیکھے ہیں انسانوں کے. میں نے اقبال ٹاؤن مون مارکیٹ میں درختوں کے ساتھ دلہنوں کی لاشوں کی باقیات لٹکی دیکھی ہوئی ہیں. میں نے وہ ٹیررزم کا دور جو ہے اپنے پرنٹ میڈیا کے دور میں کور کیا ہوا ہے. میں نے فلڈز دیکھے ہوئے ہیں. میں ریسنٹلی کے پی کے کا جو، میں اس کو کلاؤڈ بسٹ نہیں کہتا، میں پتھروں کا طوفان کہتا ہوں، میں وہ دیکھ کر آیا ہوں، جہاں پر آپ جس جگہ پر قدم رکھتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی شخص آ جاتا ہے. اور غیور پختون، اللہ ان کی عزت سلامت رکھے. اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اس کے نیچے میرا 2 منزلہ گھر ہے، جہاں کھڑے ہوئے ہو تو میری چھت پہ کھڑے ہو، اس کے نیچے میرا مال اسباب ہے، میرا خاندان ہے، 24 36 لوگ، 38 جنازے اٹھانے کے بعد بھی وہ یوں کھڑا ہوا ہے. اور جب اسے آپ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب کیا مدد آپ کی کر سکتے ہیں لالا، تو کہتے ہیں میرا رائے کچھ نہیں، مجھے مدد کی کیا ضرورت ہے. لٹرلی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو خون کے آنسو رلوا دیتے ہیں. لیکن جو صبر ہے نبی، آپ ایمانداری سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے سندھ کا فلڈ کور کیا ہے. میں آپ کو کوریلیٹ کرنے لگا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا آپ بھی اور آپ کے ویورز بھی، اس کو نیگیٹو سائڈ پر نہ لے جائیے گا. میں اللہ پر توکل کی بات کرنے لگا ہوں. میں سندھ گیا فلڈ کی کوریج کے لیے، تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک ماں کا چھت گری اور اس کے یہ لگا، اس کو شتیر کہتے ہیں لکڑی کا، اس کا یہ حصہ پھٹ گیا. اب وہ ایک ٹینٹ میں رہ رہی ہے اور اس کا بیٹا جو ہے پاس کھڑا ہے، اور ہم وہاں پر ایڈ لے کر گئے اور ہم نے ماں سے ملے، ہم نے اس کو ایڈ بھی دی. ظاہر ہے جو ہماری ریکارڈنگ تھی وہ بھی ہم نے کی. ایڈ ظاہر ہم اپنے پلے سے تو نہیں کر رہے تھے، جو مخیر حضرات نے ہم تک امانت پہنچائی تھی. میں نے ماں سے پوچھا ماں کیا بات ہے، تو اس نے مجھے، اب وہ پوری بات ہماری سمجھتی تھی لیکن اس کو سمجھ آ رہا تھا میں کیا پوچھوں. اس نے مجھے کہا کہ میرے یہاں تکلیف ہے اور مجھے دوائی نہیں مل رہی. میں نے اماں کو کہا اماں یہ 6 خیمے آگے جاؤ یا 8 خیمے آگے جاؤ تو وہاں پہ کیمپ لگا ہوا ہے. اس طرح میں نے اس کو سمجھایا. وہاں پر ڈاکٹر بیٹھا ہے، تمہیں ٹیکا بھی لگائے گا، تمہیں دوائی بھی دے گا. اس نے اشارہ کیا اپنے بیٹے کی طرف. میں نے اس کے بیٹے کو بلایا. اب اس کا بیٹا اردو سمجھ رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ یار یہ اماں کو کیوں نہیں کیمپ پہ لے کے جاتے؟ تو مجھے کہنے لگا کہ موٹر سائیکل میں تیل نہیں ہے، تیل کے پیسے دو. اس کی ماں 6 خیمے آگے کیمپ لگا ہوا، یہ آج بھی ویڈیو پڑی ہے. اور میں نے اس سے کہا کہ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ تو مجھے کہتا ہے پیٹرول کے پیسے دو. میں نے اس کا موٹر سائیکل ٹینکی کھولو. لیٹ می سے اٹ، پوری ٹینکی فل تھی. کیوں؟ وہ کیوں نہیں لے کے جا رہا تھا؟ کیونکہ اس وقت وہ اس کی زخمی ماں اس کی ایڈ اکٹھی کرنے کے لیے تصویر ہے. اگر وہ اس کو ٹریٹ کروا لے گا شاید وہ سو جائے گی، شاید اس کو پٹی ہو جائے گی، شاید اس کی تکلیف کم ہو جائے گی. میں یہ رویہ دیکھ کے آیا. میں چلا گیا پنجاب، فلڈ آیا جنوبی پنجاب میں. میں نے عورتوں کو اور بچوں کو اپنے گھر گرنے کے بعد کیچڑ میں اپنا نیا گھر تعمیر کرتے ہوئے لڑتے دیکھا. اور مرد صاحب جو ہیں سفید کاٹن کا سوٹ پہن کے، کلف لگی، سیلاب آیا ہوئے، ہر طرف تباہی ہے، اس کے سوٹ پہ داغ نہیں لگا. مونچھیں اس طرح تاؤ دی ہوئی اور تازہ خضاب لگا ہوا، سر پر پگڑی باندھے ہوئے اور چائے کے کھوکھوں پہ یوں ٹانگیں اوپر رکھ کے ایک چارپائی پہ 10 بندے بیٹھے ہوئے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے دیکھا ہے. اور انہی غیرت مندوں کی عورتیں جو ہیں وہ اور بچے سر سے لے کے پاؤں تک کیچڑ میں ہیں
اور بھوک، مفلسی اور افلاس کی ایک تصویر بنے ہوئے. اب میں آ جاتا ہوں خیبر پختونخوا. میں نے بلوچستان کور نہیں کیا, مجھے کشمیر اور جی بی جانے کا موقع نہیں ملا فلڈ کی یا کسی بھی ڈیزاسٹر کی کوریج کے حوالے سے. یہاں پر میں گیا ہوں, ایک شخص نے 36 جنازے اٹھائے ہیں اپنے, 36 جنازے پڑے ہیں باری باری, ون آفٹر another, ون آفٹر another, ون آفٹر another. پیو مر گیا, ماں مر گئی, بیوی مر گئی, بیٹے مر گئے, بیٹی مر گئی, بیٹوں کی اولاد, وہ کہتے ہیں دوتے پوتے ماں باپ کو اپنی اولاد سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں, مر گئے. ابھی 1-2 بچوں کی لاشیں نہیں مل رہی ہیں. اور جب آپ اسے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے اللہ کا مال تھا, اللہ نے لے لیا. اسے کہتے ہیں کہ یہ امداد آئی ہے تو یہ لے لو, تو وہ کہتا ہے میرے کس کام کی, میرا تو رائے کچھ نہیں ہے, مجھے زندہ رہنا, میں اکیلا ہوں, میرا گزارا ہو جائے. اور جب وہ اپنے گھر کو دکھاتا ہے تو 10 فٹ اوپر ملبہ آ گیا ہوا ہے جو یقین مانے کبھی نہیں ہٹے گا. آپ نے موئنجو داڑو دیکھا ہے, آپ نے ہڑپا کی تاریخ دیکھ رکھی ہے. اب وہ علاقے موئنجو داڑو اور ہڑپا ہے, خاص طور پہ بنیر کے 2 علاقے جو ہیں, وہ موئنجو داڑو اور ہڑپا والی کہانی ہے کہ آج سے 500 سال بعد کوئی پتھر ہٹے تو وہاں سے انسانوں کے بسنے کی کوئی شاید شواہد ملیں گے. یہ اب اس کی لائن کا ڈرا نہیں, مجھے نہیں پتا, میں اس کا کوئی کنکلوژن نہیں دے رہا. میں نے 3 کیس سٹڈی سامنے رکھ دی ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس حال میں بھی ہے.